سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ دیکھیں، یہ آپ کا کوشچن بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کیا یہ کانفرنس واقعی فلسطین کے لیے تھی؟ فلسطین تو کافی عرصے سے مسئلہ چل رہا ہے۔ اس ملک میں کتنے پروٹیسٹ انہوں نے الاؤ کیے ہیں فلسطین کے حوالے سے؟ کیا آپ اس وقت اسلام آباد میں کوئی جلسہ جلوس کر سکتے ہیں فلسطین کے حوالے سے؟ ادھر وہ سینیٹر مشتاق آتے تھے، روز ان کو گرفتار کر لیا جاتا تھا۔ تو فلسطین کا تو نام ضرور استعمال ہوا ہے، لیکن اس میں بنیادی مقصد یہی تھا کہ مولانا صاحب کو اکٹھا کیا جائے، نواز شریف صاحب کے ساتھ، زرداری صاحب کے ساتھ، اور وہ جو آئینی ترمیم یہ لانا چاہتے ہیں اس کے اوپر بات چیت ہو۔ باقی یہ بھی کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس جو کانفرنس ہے اس میں شرکت نہیں کی۔ میرے خیال میں جو ملک کے اندر ماحول ہے کہ آپ ایک طرف انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ پوری قوم نے دیکھا کہ عمران خان کی بہنوں کو ادھر ڈی چوک کے پاس سے، بلکہ بلو ایریا سے جس طریقے سے گرفتار کیا گیا، وہ دونوں کھڑی تھیں۔ آج ان کا دوبارہ 2 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا۔ پہلے 48 گھنٹے تو پتہ ہی نہیں تھا وہ کدھر ہیں۔ ایک حکومتی شخصیت نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا کہ وہ خود چھپ گئی ہیں اور وہ حکومت کو بدنام کرنا چاہتی ہیں، اور اب ان کے اوپر مختلف قسم کے الزامات لگ رہے ہیں، دہشت گردی کے مقدمات ہیں۔ تو جس طرح کا ماحول انہوں نے بنایا ہوا ہے، آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ سیاسی جماعت آپ کے ساتھ بیٹھے گی؟ نہ ہی یہ فلسطین کے درد میں ہوئی ہے یہ کانفرنس، نہ ہی یہ کسی اور چیز کے لیے، انسانی حقوق کے لیے ہوئی ہے۔ بنیادی طور پہ وہ جو آئینی ترمیم لانا چاہتے ہیں اس میں یہ لیڈرشپ کو اکٹھا کرنا چاہتے تھے۔ اس کی ہارش ریالٹی یہی ہے، میں بھی کچھ لوگوں کو برا لگے لیکن حقیقت یہی ہے۔ دیکھیں، ٹو بی آنسٹ میرے پاس ایسی کوئی خبر تو نہیں ہے، لیکن بہت ساری چیزوں میں مولانا کو، جسے یہ آپ کہتے ہیں نا گھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بار بار جا کے کبھی ترلا منت کرتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں، کبھی کیا چیز آفر کرتے ہیں، اور مولانا صاحب اس طرح ان کو لفٹ نہیں کرا رہے۔ اور کل بھی جس طریقے سے پہلے مولانا کو کنونس کیا گیا، سارے گئے، شیری رحمان صاحبہ گئیں، اسحاق ڈار صاحب گئے کہ مولانا نے آنا ہے، اس لیے کہ اچانک فلسطین کے حوالے سے ہمیں بڑا درد لگ گیا اور ہم نے یہ کانفرنس بلانی ہے۔ فلسطین کے حوالے سے جناب انہوں نے جو ادھر تقریر کی یو این میں، اس میں نتن یاہو کا نام نہیں لیا ہمارے وزیر اعظم صاحب نے، مودی کا نام نہیں لیا وزیر اعظم صاحب نے۔ اب وہ جے شنکر جس نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے آزاد کشمیر کے حوالے سے انتہائی نامناسب بات کی کہ ہم وہ لے لیں گے، وہ جے شنکر یہاں پہ آ رہا ہے اور یہ بغلیں بجا رہے ہیں کہ جی بڑی کامیابی ہوگی کہ جے شنکر آ رہا ہے۔ اگر یہ ان کے ہاسٹائل ہوتا، ان کا ایٹیٹیوڈ ٹورڈز بھارت، تو کیا جے شنکر یہاں پہ آتا؟ جے شنکر تو کبھی بھی نہیں آتا۔ شہباز شریف نے مودی کا ایک دفعہ نام نہیں لیا وہاں پہ یو این میں، تو اسی وجہ سے کیا یہ اس چیز کا ریوارڈ ان کو مل رہا ہے کہ جے شنکر آ رہا ہے؟ میرے خیال میں مولانا کو یہ اسی لیے ملنا چاہتے تھے جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ یہ مولانا کو روکنا چاہتے تھے، کوئی ایسا پیغام دینا چاہتے تھے، اور ایک تاثر تصویر جو جاری کر کے ایک تاثر دینا چاہتے تھے کہ نمبر ہمارے پورے ہو رہے ہیں، اگر کوئی ادھر ادھر ہے تو بھائی دیکھ لو، یہ ہو جانی ہے، ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ تو یقیناً مولانا نے اس طرح ان کو لفٹ نہیں کرائی ہے، لیکن انہوں نے کوشش پوری کی ہے۔ دیکھیں، اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ 60% چانس ہے کہ یہ ترمیم نہیں ہوگی، اور کچھ لوگ اس کو اس سے بھی زیادہ کہہ سکتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ 60% چانس ہے کہ یہ ترمیم نہیں ہوگی، 40% چانس ہے کہ یہ ترمیم ہو جائے گی۔ اور یہ ترمیم کوئی آئین کو نکھارنے کے لیے نہیں کی جا رہی ہے، اس میں بنیادی چیز جو ہے، جس وجہ سے یہ سب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں کہ ایمل ولی خان بھی کہتا ہے کہ فوراً یہ ترمیم ہو جائے۔ آج ایسا کون سا ہو گیا، قیامت آ گئی کہ ان کو یہ فوراً ترمیم کرنی ہے؟ اس کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے کہ عمران خان صاحب کو اندر رکھنا ہے۔ اگر وہ جو معاملات جس طریقے سے یہ کرنا چاہ رہے ہیں، جو چیز اس ترمیم کے اندر جو چیز عمران خان سے ڈیل نہیں کرتی، عمران خان کو ٹیکل نہیں کر سکتی، اس کو سیاسی طور پہ ختم نہیں کر سکتی، تو یہ ترمیم جو ہے پھر بے اثر ہو جائے گی، بے سود ہو جائے گی۔ باقی عوام کے لیے تو انہوں نے ترمیم کرنی نہیں ہے، اس مقصد کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر یہ وہ مقصد اچیو کر سکتے ہوئے تو تبھی یہ ترمیم ہوگی، ادروائز باقی اس میں اگر 35 ہیں 40 جو بھی چیزیں، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنی زیادہ ان کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ میرے خیال میں راوی کو تھوڑا سا بے چین ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ یقیناً کچھ نہ کچھ رابطے ہوئے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ علی امین صاحب اچانک وہاں پہ چلے گئے اور جو انہوں نے سٹوری سنائی وہ ہم بائی کر لیں، نہیں، کوئی نہ کوئی رابطہ ضرور ہوا ہے مختلف۔ اسی وقت جس وقت علی امین صاحب لاپتہ تھے، مبینہ طور پہ لاپتہ تھے، اسی وقت جو مختلف سورسز جو ہیں وہ یہ چیزیں کنفرم کر رہی تھیں کہ رابطے ہو رہے ہیں، عمران خان صاحب سے بھی رابطہ ہو رہا ہے، دیگر جگہوں پہ بھی رابطے ہو رہے ہیں، اور کچھ چیزوں کے حوالے سے کوئی ریلیف ملے گا۔ اس میں ایک اور چیز جو زیر بحث رہی مختلف سرکلز کے اندر، وہ ایک نوٹیفیکیشن ہے، اور وہ ہے منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن۔ اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ عین ممکن ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن جو ہے اگلے ہفتے یا اس ہفتے میں ہو جائے۔ لیکن اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اس میں چیز یہ ہے کہ حکومت پوری کوشش کرے گی آئینی عدالت کی، آئینی ترمیم کی، لیکن اگر وہ اس میں ناکام ہوتے ہوئے ان کو پتہ چل گیا کہ اب ہم ناکام ہو رہے ہیں، تو وہ اگلے چیف جسٹس صاحب کو خوش کرنے کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دے گی تاکہ اپنے آپ کو سیف
رکھنے کے لیے کہ یہ نہ ہو کہ جناب کوئی بدمزگی زیادہ ہو. لیکن آئی تھنک اٹس ٹو لٹل ٹو لیٹ جو انہوں نے منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ کیا ہے, جو یہ لوگ عدالتوں کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. اب ایک ایسی وہ تلخی پیدا ہو گئی ہے کہ کل ہم نے کنونشن جو دیکھا وکلا کا, اس میں پیپلز پارٹی کے وکیل بھی تھے, اس میں دیگر جماعتوں کے وکیل بھی بیٹھے ہوئے تھے, اور جس قسم کی انہوں نے تقاریر کی, تو اب حکومت کے اور عدلیہ کے تعلقات جو ہے نا وہ ایک دو افراد تک ہی رہ گئے ہیں. بس جب تک وہ لوگ ہیں تو معاملہ چلے گا, اگر وہ چلے جاتے ہیں تو ان کے لیے کافی زیادہ مشکلات ہوں گی. دیکھیں اس اسمبلی سے تو وہ نہیں چاہتے کہ کسی بھی قسم کی ترمیم ہو, اور یہ عمران خان صاحب نے واضح طور پہ کہا ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی ترمیم جو ہے اس میں نہیں. اگر کوئی ایک ایسی چیز ہے جو بہت ہی ضروری چیز ہے, جو عوام کے مفاد کی چیز ہے, شاید اس کے اوپر بات ہو جائے, لیکن اس ترمیم کے حق میں ووٹ ڈالنا مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان تحریک انصاف کسی بھی صورت میں جو ہے وہ ایگری کریں گے. صرف چاہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ذات ہو جائے, دیگر معاملات ہو جائیں, موجودہ اسمبلی کے اندر مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان تحریک انصاف اس پہ مانے گی. دیکھیں یہ جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ یہ تو رات کو 11 بجے تک مقدمات چلاتے ہیں, تو اچانک کیوں انہوں نے عمران خان صاحب کو 12 دن کا ریلیف دے دیا, مقدمے کو آگے کر دیا. اسی طرح توشہ خانہ کے مقدمے میں بھی آج خبر آ رہی تھی کہ شاید ان کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی, لیکن اس کو بھی مؤخر کر دیا گیا کیونکہ سیکیورٹی کے حالات ایسے ہیں کہ کوئی بھی جا نہیں سکتا. اب اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ حکومت نہیں چاہتی کہ عمران خان صاحب میڈیا کے سامنے آئیں, میڈیا سے بات کریں, اور اس لیے کہ اگر مقدمہ چلے گا صحافی جائیں گے, وکلا جائیں گے, وہ کوئی بات کریں گے, احتجاج کے حوالے سے بات کریں گے, کیونکہ آج بھی عمران خان صاحب کی جانب سے کال واپس نہیں لی گئی. آلدو کہ ان کی لیڈرشپ آپ کو غائب نظر آتی ہے, کہیں پہ بھی لیڈرشپ آپ کو نظر نہیں آ رہی, لیکن عمران خان صاحب نے جو احتجاج کی کال دی ہوئی ہے وہ آج بھی اسی طرح وہاں پہ قائم ہے. تو ایک تو وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ حکومت کی خواہش ہو کہ عمران خان صاحب سے نہ کوئی وکیل ملے نہ کوئی میڈیا ملے. دوسری وجہ اس کی یہ ہو سکتی ہے, جو کچھ میں یہ آپ کو خبر دے رہا ہوں, پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے کچھ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے حکومت کے لیے مشکل ہو سکتی ہے, اور اس وجہ سے شاید جو ہے یہ چیز طے ہوئی ہے کہ نہ علی امین کو اس حوالے سے بات کریں گے, اور خان صاحب کو بھی میڈیا کے سامنے پیش نہیں کیا جائے گا تاکہ وہ کوئی بات نہ کر سکیں, اس لیے کہ خان صاحب کو جتنا مرضی سمجھا لو, جو بات انہوں نے کرنی ہوتی ہے وہ کر جاتے ہیں, تو ان کو دور ہی رکھنا شاید ایک یہ وجہ بھی ہے. تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ چل رہا ضرور ہے. لیکن اب یہ خبر کے علاوہ یہ تو مختلف سورسز بتا رہے ہیں, میرا ذاتی تجزیہ یہ ہے کہ ان کو ریلیف نہیں ملے گا. یہ جو سمجھتے ہیں کہ یہ نیگوشیٹ کر کے ان کو کوئی ریلیف مل جائے گا, کبھی نہیں ملے گا. ان کی لیڈرشپ کو تو شاید ریلیف مل جائے, عمران خان صاحب کے لیے کوئی ریلیف مجھے ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا. جس طرح ان کی بہنوں کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات ہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول بھٹو کیسی تقریریں کرتے تھے کہ تم کیا ہو, خواتین کو ٹارگٹ کرتے ہو. عمران خان کی بہنوں کے ساتھ یہ جو کر رہے ہیں, تو یہ بلاول کی حکومت جو کر رہی ہے, جو انہوں نے کیا کے پی ہاؤس میں, کیا سندھ ہاؤس میں ایسا ہوتا تو اس وقت تو یہاں پہ قیامت آ چکی ہوتی. تو بڑا کمزور ایٹیچیوڈ مجھے لگ رہا ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کا بھی, پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے جو باہر ہے. عمران خان صاحب نے ان کو واضح ہدایت دی ہوئی ہے, لیکن یہ جو باہر ہیں ان کا ایٹیچیوڈ تو میرے خیال میں ایک کونسلر لیول کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ بھی اس سے بہتر طریقے سے اسٹریٹجی بنا سکتی ہے. تو بڑی کمزوری نظر آ رہی ہے ان میں. دیکھیں جس طریقے سے احتجاج ہوا, یہ بڑا آپ کا ویلڈ کوسچن ہے کہ ورکر پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہتے تھے کہ جی ممی ڈیڈی ورکر ہے, پاکستان تحریک انصاف کا ورکر نہیں آئے گا. وہ ڈی چوک پہ پہنچے, وہ وہاں پہ آپ کو نظر بھی آئے, لیکن لیڈرشپ بالکل غائب رہی. اب بیرسٹر گوہر جو ہے وہ اس وقت دنیا کی چند بڑی سیاسی جماعتوں میں سے ایک سیاسی جماعت کے وہ چیئرمین ہیں, جس کے پاکستان میں سب سے زیادہ اراکین پارلیمنٹ ہیں, جس کو پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ پڑا ہے. کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ چیئرمین کہیں پہ, اب وہ چیئرمین ڈی چوک آ جاتا, گرفتاری دے دیتا تو کون سی قیامت آ جانی تھی. ہم نے یہاں پہ شہید بی بی کو ڈنڈے کھاتے ہوئے دیکھا ہے, ہم نے یہاں پہ دیگر قیادت کو لوگوں کو آگے سے لیڈ کرتے ہوئے دیکھا ہے, وہ سامنے ہوتے ہیں. ان کی تو پوری قیادت ایسے غائب ہو گئی کہ جیسے گدھے کے سر سے سینگ, کوئی نظر ہی نہیں آیا آپ کو کہیں پہ. اب ایم این اے کی حد تک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو منع کیا گیا تھا, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں اس میں آپ کو ایک خبر بھی دوں گا, ایم این ایس کو ان کو کہا گیا کہ آپ نے ادھر نہیں آنا, لیکن ایم پی ایس تو ان کے تھے, ان کے دیگر لوگ تھے. کچھ لوگ آپ کو ضرور نظر آئے, عامر مغل آپ کو نظر آیا, پنجوتھا نعیم حیدر پنجوتھا نظر آیا, شوکت بسرا نظر آیا, کمل شوذب نظر آئی, لیکن وہ جو پلاننگ تھی وہ کہیں پہ نظر نہیں آئی. کنفیوژن تھی ورکر کے اندر کہ ہم نے کرنا کیا ہے. باقی ان کے جو ایم این ایز ہیں ان کو توڑنے کی ابھی بھی کوشش کی جا رہی ہے, اور یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ حکومت کے نمبر مزید کم ہو گئے ہیں. حکومت کے نمبر کم ہو گئے ہیں, جس کی وجہ سے گزشتہ روز بھی جو ان کے ایم این اے مختلف جگہوں پہ ہیں ان کو ریڈ الرٹ ہوا کہ ادھر سے نکل جاؤ, ادھر نکل جاؤ, اس لیے کہ دوبارہ تمہارے پیچھے آ رہے ہیں. تو ان کے نمبر حکومت کے کم ہیں, اور تحریک انصاف کے جو ایم این اے ہیں وہ حالات کے جبر کی وجہ سے چھپے ہوئے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں, اگر وہ سامنے آئیں گے تو ان کو توڑنے کی کوشش کی جائے گی.
جی بالکل، اگر یہ منصور علی شاہ صاحب آ جاتے ہیں، منصور علی شاہ صاحب نے آ کے کوئی ڈرامیٹک سٹیپ نہیں اٹھانا، نہ وہ کوئی ایڈونچر کریں گے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا، دیگر یہاں پہ معاملات ہوتے رہے، کسی قسم کا ایڈونچر آپ کو نظر نہیں آیا، کسی قسم کا کوئی ارریشنل ڈیسیجن آپ کو ان جج صاحبان کی جانب سے نظر نہیں آئی۔ یہ بڑے تحمل سے پڑھے لکھے جج صاحبان ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اچانک یہاں پہ قیامت آ جائے گی، لیکن وہ جو آئین اور قانون کا یہاں پہ مذاق اڑایا جا رہا ہے، انسانی حقوق کو جیسے روندا جا رہا ہے، خواتین کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے، جو سیاسی ورکرز کے ساتھ کیا جا رہا ہے، پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جو ججوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، وہ اس صورت میں چلانا ناممکن ہو جائے گا، وہ نہیں چل سکے گا۔ وہ اس کی گارنٹی جو ہے نا، وہ ایک ہی معزز شخصیت کی وجہ سے اس وقت قائم ہے۔ اگر وہ معزز شخصیت نہ رہی تو کافی مشکلات ہوں گی۔ دیکھیں، ان کی خواہش تو بہت زیادہ ہے بلاول صاحب کی کہ وہ وزیر اعظم کسی نہ کسی طریقے سے بنے، اور یہ کچھ معاملات اگر آگے چلے تو نون لیگ کو سب سے پہلا جو ڈنگ لگنا ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ہی لگنا ہے۔ انہوں نے ان کو ایسے فارغ کرنا ہے، اس لیے کہ وہ یہ ساری حرکتیں ان سے کروا رہے ہیں، اور پھر وہ کریڈٹ بھی کہتے ہیں انہی کو دیں، آپ ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ کل جو ہوا کے پی ہاؤس میں ہوا، جو عمران خان کی بہنوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ زرداری صاحب کا گیم پلان ہے، یہ بلاول صاحب کی منشا ہے۔ یہ جو خواتین کے ساتھ ہو رہے ہیں، جو جن کو جیلوں سے نہیں چھوڑا جا رہا، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ صرف نون لیگ کی خواہش پہ ہو رہا ہے؟ باقی تو دیکھیں، دوسری طرف تو الزام لگتا ہی لگتا ہے کہ کسی اور کا کیا کردار ہے، لیکن اس کردار کو عملی جامہ پہنانے میں اگر کوئی صف اول کا سپاہی ہے تو وہ آصف علی زرداری ہے، وہ بلاول بھٹو زرداری ہے۔ تو یہ سب کچھ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو پتا ہے کہ اب یہ اگلے جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا 5-10 سالوں میں عوام کے ووٹوں سے یہ نہیں آ سکتے واپس۔ انہوں نے آنا ہے تو کسی کے کندھوں پہ بیٹھ کے آنا ہے، تو جن کے کندھوں پہ بیٹھ کے آنا ہے یہ انہی کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، حکومت اپنی مرضی سے کیا کر سکتی ہے؟ حکومت جو کچھ بھی کر رہی ہے وہ اپنے پارٹنرز کے ساتھ مل کے کر رہی ہے۔ اب حکومت جنہوں نے ان کو دی ہے تو ان کی مرضی کی بھی تو انہوں نے چیزیں کرنی ہیں، تو میں اس چیز کو بائی نہیں کرتا کہ جو یہ صرف حکومت کر رہی ہے۔ حکومت ولنگ پارٹنر ہے، حکومت تمام سپورٹ ان سے لے رہی ہے جدھر سے ان کو لینی چاہیے، جدھر سے ان کو اس وقت مل سکتی ہے، عوام سے تو مل نہیں سکتی، لیکن حکومت ولنگ پارٹنر ہے۔ ہاں، اگر ادھر سے کوئی ایک چیز کہی جاتی ہے تو ان کے آگے 80 سیاسی مسائل ہوتے ہیں، یہ آگے سے وہ بھی ساتھ جوڑ لیتے ہیں، تو حکومت کا تو اس میں کردار ہے، لیکن صرف حکومت کا کردار نہیں ہے، دوسری طرف جس طرف اشارہ ہوتا ہے ان کا بھی کردار ہے۔